آپ کے خیال میں طالبان جو ہے دس از ناٹ اے ایشو، جو طالبانائزیشن اسپریڈ ہو رہی ہے یہ ایشو نہیں ہے؟ یہ رد عمل ہے. یہ آپ عمل کو غلط عمل کو درست کریں، رد عمل ختم ہو جائے گا. یہ اشتعال ہے، یہ غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے لوگوں کے اندر کہ آپ نے افغانستان کی حکومت کیوں ختم کی امریکہ کے ساتھ. آپ نے ملا ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیوں، بتائیے نا ملا ضعیف کو کیوں حوالے کیا تھا؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ اس نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ کیا لکھا ہے اس نے؟ ساری باتیں صحیح لکھی ہیں. جو کچھ فوج نے اس کے ساتھ کیا، جو کچھ حکومت نے اس کے ساتھ کیا، تو پھر رد عمل تو ہونا چاہیے. رد عمل کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمل کو درست کیا جائے. ری ایکشن پر آپ بات کرتے ہیں، ایکشن پر بات نہیں کرتے. آپ کے خیال میں اب آگے کیا لینا چاہیے؟ جی ڈیسیژن کیا ہونے چاہیے؟ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈیسیژن آپ بتا دیجیے، آپ سجیسٹ کر دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ کنسنسس ریزولوشن تھی، پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد تھی، آج تک اس پر عمل نہیں ہوا ہے. اس کی روح سے پوری فوج کو ہر جگہ سے واپس بلا لینا تھا. ڈائیلاگ کی سیاست ہو رہی تھی، آپ نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. دوسری میں وہی کہتا ہوں کہ وار آف ٹیرر جو ہے، نتائج آپ نے دیکھ لیے. اس سے پہلے ہمارے یہاں کوئی ٹیرر نہیں تھا، بلکہ ابھی جو کمیٹی تھی رضا ربانی صاحب کی سرکردگی میں، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ملک میں دہشت گردی کو فروغ ملا ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونے کے نتیجے میں حالات زیادہ بگڑے. آپ کی اپنی کمیٹیاں سرکاری کہہ رہی ہیں. تو اگر آپ اپنی سفارشات پر عمل نہیں کرتے، اپنی پرائرٹیز جو فکس کی ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یہی سارے کام کرنے کے ہیں. اگر یہ کام حکومت نہیں کرتی تو آپ کے خیال میں حکومت کو چلا جانا چاہیے؟ نہیں، بیٹھے رہے اور آپ سے کہے گا، وہ سوال کرتے رہے مجھ سے. بیٹھے رہے، حکومت کون منع کرتا ہے؟ حالات بگڑیں گے، اس کی ذمہ داری حکومت. دیکھیے، مقتدر لوگ اور غیر مقتدر لوگ، با اختیار لوگ اور بے اختیار لوگوں میں فرق ہے. اگر رحمان ملک صاحب بریفنگ دیتے ہیں اسمبلی کو کہ بھارت اس پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو میں بھی کہتا ہوں روز مجھ میں اور رحمان ملک کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ حکومت ہیں، انہیں بھارت سے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنے سفیر کو، ہائی کمیشنر کو واپس بلانا چاہیے، بھارتی ہائی کمیشن کو بلا کے پروٹیسٹ لانچ. اگر یہ سارے کام وہ نہیں کرتے، اور اس سے پہلے لاہور کے سی سی پی او نے یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ جو پولیس چوکی کا معاملہ ہے اور یہ جو سرنجن کنٹین کا معاملہ ہے، اس پہ بھارت ملوث. اگلے دن رحمان ملک نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نہیں، بالکل غلط ہے، بھارت نہیں ہے ملوث. اب وہ اس کو لیکن تسلیم کرنا بے معنی ہے جب تک کہ احتجاج نہ کریں. آپ پوری دنیا میں اس کا شور و غوغا نہ کریں. جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، وہی رحمان ملک بھی کہہ رہے ہیں. پھر انہیں نیچے آ جانا چاہیے. حکومت کرنے کا حق ان کو نہیں ہونا چاہیے. کون کر سکتا ہے اس وقت حکومت؟ کون اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے؟ کون اتنے بڑے سٹینڈ لے سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہے؟ تو بزدل لیڈرشپ بزدلانہ فیصلے رہے گی. کوئی لیڈرشپ اس طرح کی ہے آپ کی نظر میں؟ طالبان میں کیوں نظر گراتے ہیں آپ؟ یعنی سارا ملبہ ان آپ کے خیال میں تو طالبانائزیشن ایشو نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. لیڈرشپ آپ کی نظر میں کوئی ایسی ہے جو اتنی دلیرانہ فیصلے کر سکے؟ دیکھیے، جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے، کوئی اور لیڈرشپ نہیں، انہی کو یہ کام کرنا پڑے گا. جب ان کو مینڈیٹ ملا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں نے پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے. پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ پرویز مشرف کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. انہوں نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے، پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، سرمنز دیتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اور انہی پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے. تو لوگوں کے غم و غصے کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، رد عمل اور اشتعال نہیں پیدا ہوگا. تو اس لیے جن کو مینڈیٹ ملا ہے انہی کو یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو انہی کو کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا چاہیے، انہی پر دباؤ ڈالنا چاہیے. منور حسن صاحب، میں ایک گزارش کروں گا، ایک سادے الفاظ میں پوچھنا چاہوں گا، لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو. آپ نے کہا کہ حکومت اس وقت نہیں کر سکتی، جو کرنا چاہیے حکومت کو وہ نہیں کر پا رہی. اب دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اسی ایٹ دا ویری سیم ٹائم یو آر سیئنگ کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر پا رہی تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. دیر از اے کنفیوژن. اگر آپ کنفیوژن نہیں، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، مجھے ذرا کلیئر کر دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کو تو ماشاءاللہ شروع سے ہے ہی کنفیوژن. یہ تو آپ کے ہر سوال میں کنفیوژن جو ورس کنفاؤنڈیڈ ہے ہر سوال کے بعد. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ اگر جواب نہ دے سکیں مولانا صاحب تو آپ کہتے ہیں کنفیوژن. مجھے یا جواب آپ نہیں دے پا رہے. طالبانائزیشن کو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ پچھلی باتوں کو لے کے جا رہے ہیں، وہ کنفیوژن مجھے ہے یا آپ کو ہے؟
آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ کنفیوژن یہ، میں نے تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو مجھے ہے تو میرے کنفیوژن مجھے ذرا کلیئر کر دیں نا. ذکر کیا ہوگا نا مجھے اگر آپ کلیئر کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ مجھے کلیئر میں نے کر دیں. بہت اچھا کیا ہے، کلیئر کیا ہے، مزید کلیئر کرتا ہوں. جی کیجیے. دیکھیے ملک کے اندر جو ایشو وہ امریکنائزیشن کا ہے، ڈرون طیاروں کے حملوں کا ہے. اوباما نے جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہے پوری پشتون بیلٹ جو ہے یہ القاعدہ کی جائے پناہ ہے، یہ اس کی نرسری ہے، جائے پیدائش ہے. پوری دنیا میں القاعدہ یہاں سے تیار ہوتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے. اس نے کہا ہے کہ القاعدہ امریکہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے پاکستان سے بیٹھ کر. آپ یہ ساری باتیں تسلیم کرتے ہیں؟ میں نہیں تسلیم کرتا. آپ کو کنفیوژن اسی وجہ سے ہے کہ بھارت کی جو لابی، دیکھیے بھارت کا ایک ہے ڈیفنس کا بجٹ، دوسرا ہے پاکستان کے حوالے سے آفنس کا بجٹ. یہ آفنس کا بجٹ بھارت استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف لابینگ کرنے میں کہ اس کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، اس کی آرمی کو روگ آرمی کہا جائے، اس کی آئی ایس آئی کو چارج شیٹ کیا جائے، اور اس کی نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو غیر محفوظ کہہ کر یونائیٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیا جائے. اس کے 5 سفارت خانے اس وقت بلوچستان کے بارڈر پر افغانستان کے اندر موجود ہیں. کیا بھارت کا اتنا ٹریفک ہے افغانستان میں؟ کیا اتنا کاروبار ہے اس کا؟ یہ سارے سفارت خانے اسی آفنس بجٹ کے ذریعے وہاں پر لوگ تیار ہو رہے ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہے، انفلٹریٹ کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں پورے بلوچستان. اب زاہدان میں بھی اس نے ایک بنا لیا ہے اسی طریقے کا کونسلیٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری معلومات مجھے بھی ہیں، رحمان ملک کو بھی ہیں، آصف زرداری کو بھی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. اسی چیز کو اون کر لیا ہے امریکہ نے، اور اس نے اوباما نے جو تقریر کی ہے اسی موضوع پر کی. کلنٹن نے جو بات کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے کہ پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہیں حکومت پاکستان کے خلاف، اس لیے کہ طالبان کے خلاف یہ طالبان کا لفظ اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ مل کر کارروائی کر کے دیکھ لیا ہے. آپ نے دیکھیے امن قائم کیا ہے پچھلے 7-8 ہفتے سے. سوات کے اندر امن ہے جس کو پیس ڈیفائن کیا جا سکے وہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، چہل پہل رونق چاروں طرف نظر آتی ہے. فوجی کارروائی کے نتیجے میں یہ امن تہوبالا ہوا تھا. اس لیے ایشوز بالکل کلیئر ہیں، کوئی کنفیوژن چاروں طرف موجود نہیں ہے. لیکن ہم مصیبت یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے.